ان کے جو فیملیز ہیں ان کے ساتھ بھی ملیں گے، ان کی بات سنیں گے. ان کا دکھ جو ہے وہ بانٹا تو نہیں جا سکتا. ایسی فیملیز جن کے پیارے ان سے جدا اس طرح سے ہوتے ہیں کہ لاپتہ ہو جاتے ہیں، ان کے پاؤں پڑنے کی تو ہو سکتا ہے کہ ان کو پاؤں سے اٹھا کے جو ہے نا وہ سر کے بل کر دیا جائے. ہم ایک ایسی بدنصیب ریاست میں رہتے ہیں جس میں کہ لوگوں کو لاپتہ کرنا جرم نہیں بننا اب ساتھ، لیکن خدا کے لیے پاکستان میں اس سلسلے کو بند کیا جائے اس سے پہلے کہ خدا کا انصاف خود اتر. وفاقی وزیر داخلہ رانا صلاح اللہ نے لیگی رہنما ایاز صادق کے ہمراہ MQM کے عارضی مرکز بہادر آباد پہنچ کر وہاں لاپتہ کارکنوں کے بزرگ والدین اور بچوں اور ان کے پیاروں سے ملاقات کی. لاپتہ کارکنوں کے بوڑھے والدین نے آنسوؤں کے ساتھ بیان کیا اور اپنے پیاروں کی واپسی کے لیے مدد کی درخواست کی. میں اور میرے بھائی کلیگ سردار ایاز صادق صاحب، وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب کی ہدایت پہ، اور جو ایک میٹنگ ہوئی تھی MQM کی لیڈرشپ، خالد مقبول صدیقی صاحب اور امین الحق صاحب اس میٹنگ میں موجود تھے. ہم بھی موجود تھے، اور پرائم منسٹر صاحب سے وہ میٹنگ ہوئی تھی جس دن MQM کے 3 شہداء کی جو تقریباً 6-7 سال سے مسنگ پرسن تھے، تو ان کی ڈیڈ باڈیز جو ہیں وہ ان شہداء کی ملی. تو اس وقت یقیناً MQM کی لیڈرشپ جو ہے وہ بہت زیادہ دل برداشتہ تھی، مایوس تھی، دکھی تھی. تو اس پہ جو ہے وہ وزیر اعظم صاحب کے ساتھ جو ہے وہ ایک میٹنگ ہوئی. اس میٹنگ میں بہت سارے اقدامات کے اوپر اتفاق کیا گیا. بہت سارے ایسے پہلو اور اسپیکٹس جو ہے وہ ان کو بروئے کار لانے سے متعلق فیصلہ ہوا کہ یہ جو ایک نہ صرف ہمارے یعنی جو ہے وہ اپنے لوگوں کے لیے، بلکہ یہ پاکستان کی بدنامی ہے. جو لاپتہ یا کسی کو گمشدہ بنا دینا، کسی کو لاپتہ بنا دینا جو ہے، یہ اس کی بازیابی جو ہے یہ ریاست کی ذمہ داری ہے. ریاست کا بنیادی فلسفہ جو ہے وہ اسی بات سے جو ہے وہ عبارت ہے، اور جو ریاست ایسا نہیں کر سکتی وہ ریاست جو ہے وہ اپنے بنیادی فرض سے جو ہے وہ غافل ہے. تو وہاں پہ اس دن ان اقدامات کے اوپر اتفاق رائے ہوا، اور ساتھ یہ بھی طے پایا کہ میں اور ایاز صادق صاحب جو ہیں وہ یہاں پہ حاضر ہوں گے. یہاں پہ نہ صرف MQM کی قیادت سے جو ہے وہ اظہار تعزیت، دکھ اور افسوس کا اظہار کریں گے، بلکہ وہ مسنگ پرسنس جو ابھی بایاب نہیں ہوئے ان کے جو فیملیز ہیں ان کے ساتھ بھی ملیں گے، ان کی بات سنیں گے. ان کا دکھ جو ہے وہ بانٹا تو نہیں جا سکتا. یہ ایک ایسا کرب ہے، یہ ایک ایسا دکھ ہے کہ یہ موت سے بھی زیادہ جو ہے وہ کربناک ہے. اور ایسی فیملیز جن کے پیارے ان سے جدا اس طرح سے ہوتے ہیں کہ لاپتہ ہو جاتے ہیں، تو وہ تو ہر پل جو ہے، ہر پل ان کے لیے جو ہے وہ ایک قیامت ہے. تو میں انتہائی مشکور ہوں MQM کی لیڈرشپ کا اور ان فیملیز کا، کیونکہ انہوں نے اپنے دکھ کا، اپنے کرب کا اظہار تو کیا، لیکن ہمیں مہمان ہوتے ہوئے ہمارا لحاظ رکھا. انہوں نے بڑے صبر کے ساتھ، بڑے حوصلے کے ساتھ جو ہے وہ انہوں نے اپنا دکھ، اپنا احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کروایا. اور ہم نے حکومت جو کہ اتحادی حکومت ہے اس میں MQM بھی شامل ہے، اور وزیر اعظم کی طرف سے ان فیملیز کو یقین دلایا ہے کہ ہم کوئی کسر اٹھا نہیں رکھیں گے، اور جو لاپتہ افراد ہیں ان کی بازیابی کے لیے ہر ممکن جو ہے وہ کوشش کریں گے. اور یہ کوشش کریں گے کہ یہ ایک ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے پاکستان جو ہے اس کی دنیا میں بھی بدنامی ہو رہی ہے، اور بہت ساری ایسی بین الاقوامی تنظیمیں ہیں جو اس کے اوپر جو ہے وہ سوال اٹھاتی ہیں. وفاقی وزیر داخلہ نے لاپتہ کارکنوں کے ورثاء سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کے یہاں دیر اندھیر نہیں، مظلوموں کی آہ براہ راست اللہ تک پہنچتی ہے. تو میں MQM کی لیڈرشپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے
بڑے حوصلے کے ساتھ جو ہے ان کے دکھ کا، ان کے کرب کا جو ہے وہ ہمیں احساس ہے، تو انہوں نے ہماری بات سنی ہے، ہمیں آج یہاں پہ جو ہے وہ موجود ہونے اور ان فیملیز سے ملنے کا جو ہے وہ موقع دیا ہے۔ میں دوبارہ یقین دلاتا ہوں آپ کی وساست سے ان فیملیز کو کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کے پیاروں کی بازیابی کے لیے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھیں گے۔ اس سے پہلے کوئٹہ میں لاپتہ افراد کے لواحقین جو ہیں انہوں نے 50 دن سے جو ہے وہ دھرنا دیا ہوا تھا، تو وہاں پہ بھی ہم ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ہم نے اپنی نیت، اپنی کوشش کی اور اپنی کمٹمنٹ کی، ان کو یقین دہانی کروائی، اور اس کے نتیجے میں انہوں نے جو ہے وہ اپنا دھرنا جو ہے اس کو ختم کیا۔ وفاقی وزیر داخلہ نے بعد ازاں MQM کے سینئر کنوینر خالد مقبول صدیقی اور رابطہ کمیٹی کے دیگر اراکین سے بھی ملاقات کی اور انہیں گزشتہ ہفتے شہید ہونے والے MQM کے کارکنوں کے حوالے سے کی جانے والی تحقیقات سے بھی آگاہ کیا، جبکہ میڈیا سے بات چیت میں وزیر داخلہ نے کہا کہ لاپتہ افراد کا معاملہ دنیا بھر میں پاکستان کی بدنامی کا باعث بن رہا ہے۔ تو یہ ایک پورا ایشو جو ہے یہ پورے یعنی صرف کراچی کا نہیں، پورے ملک میں اس قسم کے مسائل جو ہے وہ ہیں، اور ہماری حکومت جو ہے انڈر دی لیڈرشپ آف میاں شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان، ہم پوری طرح سے کمیٹڈ ہیں، کیونکہ ہمارا ہمیشہ سے یہ موقف رہا ہے کہ تشدد، ٹارچر اور گمشدگی یہ جو ہے، یہ جو احترام آدمیت ہے یہ اس کے خلاف ہے، یہ اگینسٹ دی ڈگنیٹی آف اے مین ہے، اور ڈگنیٹی آف اے مین جو ہے یہ گرنٹڈ ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں۔ جو لوگ ان چیزوں میں ملوث ہیں وہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کی وائلیشن کر رہے ہیں، وہ آئین پاکستان کی جو ہے وہ خلاف ورزی کر رہے ہیں، تو اس لیے اس کے اوپر ہم پوری طرح سے کلیئر ہیں، ہمیں کوئی اس میں جو ہے وہ ابہام نہیں ہے، اور ہم اس کے لیے جو کچھ بھی بن پڑے ہم اس کو جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ بروئے کار لائیں گے، اور ہمیں امید ہے کہ MQM کی جو لیڈرشپ ہے، جن کا یہ بنیادی طور پہ مسئلہ ہے، وہ اپنا اعتماد ہمارے اوپر رکھیں گے، کیونکہ ان کا اعتماد جو ہے وہ ہماری طاقت میں جو ہے وہ اضافہ کرے گا، اور ہم اس بارے میں بہتر پیش رفت جو ہے وہ کر سکیں گے۔ رانا ثناء اللہ نے سابق وزیر اعظم عمران خان کے بیان کے جواب میں کہا کہ دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ یہ مسٹر ایکس اور مسٹر وائی جو ہے، یہ عمران خان صاحب کو پتہ ہونا چاہیے یا ان کو پتہ ہوگا، تو اگر وہ اتنی جرت کے مالک ہیں اور وہ اتنا حوصلہ رکھتے ہیں تو پھر یہ ایکس وائی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر سیدھی بات کریں، یا پھر بات کرنا جو ہے وہ چھوڑ دیں، اور باقی رہی بات ان کے پاؤں پڑنے کی، تو ہو سکتا ہے کہ ان کو پاؤں سے اٹھا کے جو ہے نا وہ سر کے بل کر دیا جائے۔ رانا صاحب یہ فرمائیے گا کہ ملک میں اور کراچی اور پاکستان میں کچھ الگ انصاف اور قانون ہے، جبکہ خالد مقبول صدیقی کا کہنا تھا کہ ہم ایسی بد نصیب ریاست میں رہتے ہیں جہاں لوگوں کو لاپتہ کرنا جرم تصور نہیں کیا جاتا۔ اور وزیر اعظم پاکستان کے کہ جنہوں نے ہماری اس درخواست پر، اس اپیل پر کہ آئیں اور اپنے آنکھوں سے اس دکھ کو، اس درد کی آگہی حاصل کریں جس میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ہم ایک ایسی بد نصیب ریاست میں رہتے ہیں جس میں کہ لوگوں کو لاپتہ کرنا جرم نہیں بننا اب ثابت ہوتا۔ ہم ابھی بھی کہہ رہے ہیں جنہوں نے لاپتہ کیا ہے، ہم ان کو سزا دلوانا نہیں چاہتے، ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمارے پیارے اپنے گھروں تک واپس ہوں۔ اس میں کوئی بھی قانون سازی کرنی ہے، ہم تیار ہیں آپ کے ساتھ، لیکن خدا کے لیے پاکستان میں اس سلسلے کو بند کیا جائے اس سے پہلے کہ خدا کا انصاف خود اتر کے آئے۔ ایسا کسی بھی مہذب معاشرے میں اور اسلامی معاشرے میں اس کی گنجائش نہیں ہے جس کو ہم نے رواج دے رکھا ہے۔ پورے پاکستان کے تمام ہی خطوں سے یہ ہو رہا ہے، لیکن اس سے پہلے بھی 97-98 میں بھی ہمارے 27 بے گناہ نوجوان، بے گناہ اس لیے کہوں گا کہ آپ کیونکہ ان پہ جرم ثابت نہیں کرتے تو مار دیے جاتے ہیں، لاپتہ کر دیے جاتے ہیں، ورنہ آپ کورٹ آف لاء میں لائیں ان کو۔ تو آپ نے لاپتہ کیے تھے اور پھر ہمیں کان میں بتا دیا گیا کہ یہ اب دنیا میں نہیں ہے۔ خالد مقبول صدیقی نے وفاقی وزیر داخلہ کو کراچی میں لاپتہ افراد کے اہل خانہ سے ملاقات کے لیے
भेजे जाने पर वजीर आजम पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हुए अपील की कि लोगों को लापता करने का सिलसिला बंद किया जाए। राना सनाउल्लाह की मुलाकात के दौरान ही 2015 में लापता होने वाले MQM औरंगी कस्बा के 2 कारकुन ताहिर और रियासत घर पहुंच गए। कैमरामैन अब्दुल मन्नान के साथ मेहताब हुसैन, अरकम न्यूज़, कराची। उनके जो फैमिलीज़ हैं उनके साथ भी मिलेंगे, उनकी बात सुनेंगे। उनका दुख जो है वो बांटा तो नहीं जा सकता। ऐसी फैमिलीज़ जिनके प्यारे उनसे जुदा इस तरह से होते हैं कि लापता हो जाते हैं, उनके पाँव पड़ने की तो हो सकता है कि उनको पाँव से उठा के जो है ना वो सर के बल कर दिया जाए। हम एक ऐसी बदनसीब रियासत में रहते हैं जिसमें कि लोगों को लापता करना जुर्म नहीं बन रहा अब साथ, लेकिन खुदा के लिए पाकिस्तान में इस सिलसिले को बंद किया जाए इससे पहले कि खुदा का इंसाफ खुद उतर।